تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 87 and 88. Ayat number 87. And remember Zannun when he went off in anger. اور یاد کرو زنون کو. تو زنون ان کا ٹائٹل بن گیا یونس علیہ السلام کا، جو مطلب بائبل کے اندر ان کو جونا کہتے ہیں اور ہم قرآن کے اندر یونس علیہ السلام ہے، لیکن ان کا ٹائٹل بن گیا زنون، یعنی کہ مچھلی والا، کیونکہ اللہ نے ان کو قید کر لیا تھا نا مچھلی کے پیٹ میں، کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ قید ہو گئے تھے. تو غصے میں جب وہ نکل گئے، when he went off in anger and imagined that we shall not punish him، یعنی اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم کیا ان کے اوپر مطلب یہ قادر نہیں ہے یا ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا، کیونکہ کوئی بھی رسول اور نبی ایسا کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ اس طرح سے کہ اللہ ہم پہ قادر نہیں. اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب پہ ہے وہ. بٹ ہی کرائیڈ تھرو دا ڈارکنیس، ظلمات. اور پھر انہوں نے یعنی سیدھا دیکھو کٹ شارٹ، یعنی مچھلی نے ان کو پیٹ میں اپنے لے لیا، نگل لیا. اب وہاں پر اندھیرے ہیں نا، سمندر کے نیچے اندر جاؤ وہاں اندھیرا ہے، پھر اگر رات آئی ہے تو رات کا اندھیرا ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا ہے. اتنے سارے اندھیروں کے بیچ میں تھے وہ ظلمات. اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ہے جو اللہ کی پکڑ آئی ہے مجھے. اور انہوں نے وہاں سے پکارا، انہوں نے بٹ ہی کرائیڈ تھرو دا ڈارکنیس ظلمات سیئنگ، اور انہوں نے کہا کہ دیر از نو گاڈ بٹ یو. تو انہوں نے جو کہا وہی ہے لا الہ الا انت سبحانک، اور تو ہے جو پاک ہے ہر چیز سے. سبحانک، دیر از نو گاڈ بٹ یو، تیرے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ، اور تو پاک ہے. گلوریفائڈ بی یو سبحانک، یعنی کہ تو کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی غلط نہیں کرتا، اور نہ ہی تو نے ابھی میرے ساتھ بھی غلط نہیں کیا. یہ جو تکلیف میں ہوں یہ میں اپنی وجہ سے ہوں، کیونکہ میں نے ہی غلط کیا ہے. I have been of the ظالمین wrongdoers. انی کنت من الظالمین، کہ میں ہوں جس نے غلط کیا ہے. لیکن سوچو کہ انہوں نے بھی کیا غلط کیا ہے. انہوں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا، لیکن چونکہ ان کے رتبے بہت بڑے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی گنی جائے گی نا. کیونکہ جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا نینوے، وہاں پر انہوں نے جب اللہ کی بندگی کرو اور یہ سب پورا واضح و نصیحت ان لوگ کو کیا، بہت کیا، تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کے اوپر بالکل اٹیک کرنے لگے، اور مطلب ان کو بھلا برا بولنے لگے، ان کی بات سننا نہیں ہے. تو انسان اگر سوچو کہ ایک ماں ہی اپنے بچے کو بولے بار بار یہ مت کر یہ مت کر، تو وہ بھڑک جائے گی. اسکول کی ٹیچر بھڑک جائے گی اگر بار بار کہنا پڑا. تو یہاں پر وہ بھی مطلب غصے میں آ گئے. آف کورس وہ آ سکتے غصے میں، لیکن وہ جگہ چھوڑ کے جانا اس لیے نہیں تھا کہ جب اللہ کا حکم آتا تبھی جا سکتے تھے. لیکن وہ غصے میں نکل گئے. ان کو پتا چل گیا جب وہ پھینکے گئے نا، تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ جو سمندر میں مطلب اب میرے کو پھینکا گیا اور یہ مچھلی کے پیٹ میں ایک دم وہ چلے گئے. ان کو سب سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور دیکھو انہوں نے یہ چیز پڑھی. اب یہ چیز تو کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا. کیا مچھلی کے پاس جا کے، اتنی بڑی ویل مچھلی، اس کے پاس جا کے کوئی بھی مطلب کان لگا کے سنے گا کہ اندر دیکھو کون کیا بول رہے، کہ اندر یونس علیہ السلام کیا بول رہے؟ کوئی نہیں سن سکتا. یہ سب کچھ اللہ ہی سن سکتا ہے. اور اللہ نے ہم کو قرآن میں یہ دیا کہ یہ اللہ کو کتنی پیاری لگی یہ بات، کہ اللہ نے ہم کو قرآن میں دیا اس بات کو کہ دیکھو تم سے غلطی ہو، خطا ہو، تو تم بھی پڑھو ان الفاظوں کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ نے کہہ دیا ہے. ویسے آگے ہم پڑھیں گے، اب یہی آگے کی جو آیت آئے گی. تو آیت نمبر 88. So we answered his call and delivered him from the distress. تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا، اس کا جواب دیا، اور ان کو ہم نے
نجات دی اس تکلیف سے، اس کرب سے جس میں وہ تھے. تو وہ مچھلی کا خالی پیٹ کی تکلیف نہیں تھی، ان کا ڈسٹریس، ان کا دکھ جو تھا وہ کچھ اور تھا. یہ تھا کہ انہوں نے مطلب یعنی اللہ کو جب ناراض کر دیا ہے تو یہ ان کا دکھ سب سے بڑا تھا. کیونکہ عربی میں اس کے لیے ہے نا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ میں، ان کو غم سے اللہ نے باہر نکالا. تو وہ غم کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے والا غم نہیں تھا، بلکہ اللہ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو. And thus do we deliver the believers. اور یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اور ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو جب وہ یہی الفاظ بولتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو. یونس، this story is mentioned here and in Surah As-Saffat and Surah Noon. یعنی کہ سورہ نون جو ہے جو سورہ ملک کے بعد آتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ صافات جو سورہ یاسین کے بعد آتی ہے 37 نمبر، اور یہ 68 نمبر کی سورہ نون. تو اس میں ان کا یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کا پورا نام یونس بن متا. Upon him be peace, علیہ السلام, was sent by Allah to the people of Nineveh. اور اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا نینوے جو جگہ تھی وہاں پر. which was a town in the area of موصل. یعنی موصل جو ہے وہ ندن عراق، یعنی عراق جو ہے اس کی نودن یعنی کہ اتر کی سائڈ. یعنی he called them to Allah. انہوں نے گئے اللہ کی طرف. وہی جیسے رسولوں کا کام یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، دعویٰ کرنا. But they rejected him and persisted in their disbelief. اور انہوں نے صاف رد کر دیا ان کو، اور ان اپنے کفر کے اندر بہت اڑے رہے. وہی جو بھی وہ کر رہے تھے وہاں پر، جو بھی شرک اور بدعتیں کر رہے تھے وہ سب اس میں برابر لگے رہے. So he left them in anger. تو انہوں نے دیکھا کہ جب میری کوئی بھی بات سنی ہے، انہوں نے بول بول کے تھک گئے تو نکل گئے وہ غصے میں. threatening them with punishment after 3 days. اور ان کو یہ بھی بول کے گئے کہ دیکھ لینا اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا. when they realized. تو اب یہ تو چلے گئے نا، تو اب یہ لوگ جو ہے ان کو احساس ہوا، کیونکہ تیسرے دن ان کے نظر کے سامنے جو بھی عذاب کا شکل آ رہی تھی نا. when they realized that he was telling the truth. اب ان لوگوں کو لگا باپ رے وہ تو سچ بول رہے تھے، اور برابر ایک اللہ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو عذاب کی بات بولی وہ بھی صحیح ہے. and that a prophet never lies. کہ جو بھی رسول نبی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. they went out to the desert with their children. اب ان لوگ نے کیا کرے، سب کے سب اپنے بچوں کو لے کر پورے ریگستان کے اندر گئے ان لوگ. and cattle and flocks. اور ساتھ میں اپنے سب بھیڑ بکریاں اونٹ سب کو لے کر گئے. they separated the mothers from their children. اور ان لوگ نے جیسے ماں سے بچوں کو بھی الگ کر دیا. then they beseeched Allah. پھر اللہ کو خوب پکارا، خوب استغفار کی. and pleaded to him. اور اس سے بہت ہی رو رو کے دعائیں کی، کیونکہ ان کو عذاب آتا ہوا تو دکھ رہا تھا نا، تو ان کو یقین آ گیا کہ وہ جو بول کے گئے تھی برابر ہے، تو وہ بول بھی رہے تھے وہ رائٹ تھا. with the camels and their young groaning. وہ گئے اپنے اونٹ اور ان کے چھوٹے بچے جو ہے ان کے ساتھ. the cows and their calves mooing. اور جو گائے ہے ان کے بھی بچڑے جو مطلب جو جا رہے آوازیں کر رہے ہیں. and the sheep and their lambs bleating. اور جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کی آوازیں. so Allah spared them from the punishment. تو یہ ایک ہی قوم ہے جس کو اللہ نے عذاب کو روک لیا اور یہ لوگ بچ گئے عذاب سے، کیونکہ ان کے رسول جو تھے وہ اگر نکل گئے نا پہلے، اس لیے یہ لوگ بچ گئے، ورنہ یہ لوگ نہیں بچ سکتے تھے اللہ سے. اللہ یہاں کہتا ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 98. تو اس میں اللہ نے سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 98 ہے جس میں اللہ نے کہا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Was there any town that believed after seeing the punishment?
یعنی کوئی بھی ایسا شہر تھا، ایسی کوئی بستی تھی، کوئی ٹاؤن تھا کہ جس نے عذاب کو دیکھتے ہی ایمان لے کر آیا، اینڈ اٹس فیتھ سیوڈ اٹ، اور ان کے ایمان نے ان کو بچا لیا، ایکسپٹ دا پیپل آف یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے اور پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں. When they believed، تو جب انہوں نے ایمان لے آئے، we removed from them the torment، ہم نے ان سے وہ عذاب کو ہٹا دیا، of disgrace in the life of the world، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جو ان کو بے عزتی اور ذلت ملنے والی تھی. عذاب جب آتا ہے تو بے عزتی اور ذلت ہی ہوتی ہے نا. and permitted them to enjoy for a while، اور ہم نے ان کو اجازت دی تھی، جاؤ تھوڑے وقت کے لیے انجوائے کر لو، کیونکہ اب ان لوگوں نے توبہ استغفار کی اور پھر اللہ نے اپنے رسول کی غلطی کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا نا. یونس meanwhile went and traveled with some people on a ship. یونس علیہ السلام جو ہے جب غصے میں نکل گئے تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جہاز کے اوپر سفر کے لیے چلے گئے، کہ اس میں جہاز پہ چڑھ گئے اور سوچے اب میں اس پہ سفر کر لوں، کہیں اور جگہ چلا جاؤں. which was tossed about on the sea، اب سمندر کے اندر وہ جھکولے کھا رہی تھی وہ جہاز شپ. the people were afraid، لوگ ڈر گئے that they would drown، کہ یہ سب کے سب کہیں جہاز ڈوب جائے گا اور یہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے. so they cast lots to choose a man whom they would throw overboard. یہ پہلے کی سپرسٹیشن تھے کہ بھئی کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو غلط ہے، جہاز پہ چڑھا ہوا ہے، اس کو پھینکیں گے تو یہ طوفان رک جائے گا، سمندر ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے وہ لاٹری سسٹم کرتے ہیں ویسا ان لوگ نے کیے کہ وہ نام ایسے سب ڈال کے اور پھر اس کو مطلب کاسٹ لاٹ کرتے نا جو تیر میں لگا کے. دا لاٹ فیل ٹو یونس، تو پھر اب یونس علیہ السلام کے اوپر آیا وہ. بٹ دے ریفیوز ٹو تھرو ہم اوور بورڈ، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں ان کو کیسے پھینکیں گے، یہ تو یونس علیہ السلام ہے. دس ہیپنڈ اے سیکنڈ ٹائم اینڈ اے تھرڈ ٹائم، تو اب ان لوگ نے کہا نہیں دوسری بار پھر سے کرتے ہیں. تو دوسری بار انہوں نے کیا، پھر تیسری بار کیا، تو اب تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا ہی نام آ رہا ہے. تو اب ان لوگ نے سوچا کہ نہیں اب ان کو ہی ہم کو سمندر میں پھینکنا ہی پڑے گا. اللہ says فَسَهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Then he agreed to cast lots and he was among the losers. تو جب ان کے لیے یہ جو کاسٹ لاٹس جو ہے وہ تیر ڈال کے اس پہ نام سب ڈالتے ہیں جیسے کہ کس کا نام نکلتا ہے، تو اب وہ ہے جو مدحضین یعنی کہ لوزر تھے. اور یہ ہے سورہ نمبر 37 یعنی سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 141. میننگ دا ڈرا went against him، تو جب ڈرا نکالے تو وہ ان کے خلاف گیا. سو یونس stood up، یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. removed his garment، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور cast himself into the sea، انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں خود ہی پھینک دیا. then Allah sent from the green sea، تو اللہ نے جو ہرا سمندر ہے گرین سی ہے، according to what ابن مسعود رضی اللہ عنہ said، کہ انہوں نے مطلب بتایا کہ a large fish which cleaved the oceans، یعنی کہ گرین سی جو ہے وہاں سے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی سمندر کو چیرتے ہوئے until it came، اور وہ آ گئی and swallowed یونس علیہ السلام when he threw himself into the sea. انہوں نے جیسے اپنے آپ کو سمندر میں پھینکا ویسے ہی یہ اللہ نے مچھلی بھیجی بڑی اور یہ اس نے نگل گئی. اللہ inspired that large fish، اللہ نے یہ بڑی مچھلی کو وحی کیا not to devour his flesh، کہ ان کا گوشت کھانا نہیں ہے تمہیں، اور break his bones، اور ان کی ہڈی بھی نہیں توڑنی ہے. as if he said Yunus is not food for you، کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ تمہارا کھانا نہیں ہے. rather your belly is a prison for him، بلکہ تمہارا پیٹ جو ہے وہ ان کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں ہے. وَظَنُّونَ، and remember Zannun is ذَهَبَ مُغَاضِبًا، here نون refers to the fish، کہ نون جو ہے وہ مچھلی کے لیے آتا ہے. It is correct for it to be attributed to him here، لیکن یہاں پر ذنون
تو یہ اب ان کے لیے, یونس علیہ السلام کے لیے. And he went off in anger, اور وہ غصے میں چلے گئے. الدحق said, anger towards his people, ان کا غصہ جو تھا لوگوں کے لیے, ان کی قوم کے لیے تھا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, and imagined that we shall not punish him. تو کیا انہوں نے ایسا تصور کیا, سوچا کہ ہم ان کو نہیں دیں گے سزا, meaning constrict him in the belly of the fish, کہ ہم نے جو ان کو پکڑا مچھلی کے پیٹ کے اندر. Something similar to this was reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, مجاہد, الدحق and others, اور سب نے بھی اسی طرح کی یہی بات بولے. This was the view favored by Ibn Jarir, and he quoted as evidence for that the ayah, کہ انہوں نے بھی اس کے لیے جو آیت کوٹ کی ہے وہ ہے سورہ نمبر 65, سورہ طلاق, اور اس کی آیت نمبر 7, وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. And the man whose resources are restricted, اور وہ شخص جس کی تمام جو بھی اس کے رزق ہے اس کو یعنی اس کو تنگ کیا ہوا ہے اللہ نے, let him spend according to what Allah has given him, تو اس کو خرچ کرنا چاہیے اس کے مطابق جیسا کہ اللہ نے اس کو دیا. Allah puts no burden on any person beyond what he has given him, اور اللہ کسی بھی انسان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا اس سے زیادہ کہ جتنا کہ اس نے اس کو دیا ہے. اللہ will grant after hardship ease, اور اللہ ہی ہے جو ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانی دیتا ہے, یعنی عسر یسرا. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. But he cried through the depths of darkness saying, لیکن انہوں نے پکارا اللہ کو بہت سارے اندھیروں کے اندر سے, there is no God but you, کوئی اور الہ نہیں سوائے تیرے. Glorified be you, اور تو ہی ہے جو پاک ہے ہر چیز سے. Truly I have been of the wrongdoers, میں ہی ہوں جو ظالمین ہوں, یعنی جس نے گناہ کیا, غلط کیا. یعنی انہوں نے اپنی غلطی کو فوراً ایکنالج کیا کہ ہاں میں ہی ہوں غلطی پر, اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا تعریف کی, اور یہ کہا کہ واقعی, اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے سوچو ایک شہادہ ہے نا, کیونکہ وہ جس طرح سے نکل گئے تھے تو وہ وہی تھا کہ جیسے انہوں نے اللہ کے لیے ویٹ نہیں کیے نا, تو اب وہ دیکھو ایک طرح سے لا الہ, تو لا الہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الا انتا, تو یہ ہو گئی نا بات کہ ایک طرح سے انہوں نے ایک نیو شہادہ اپنے آپ کو بولے کہ تاکہ وہ پھر سے یعنی کہ مطلب کہ نہیں, میں اللہ کی برابر ویسی ہی بندگی اور اللہ کو مانتا ہوں کہ وہ ایک ہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ said regarding the depths of darkness, کہ انہوں نے ابن مسعود نے کہا کہ اندھیرے جو تھے اس کی گہرائی, the darkness of the belly of the fish, کیونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا, the darkness of the sea, سمندر کے اندر کا اندھیرا, and the darkness of the night, اور رات کا اندھیرا. This was also narrated from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, and Amr bin Maymun, Sa'id bin Jubair, اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین, الدحق, الحسن and قتادہ, اللہ یرحمہم, ان سب کے لیے, اور یہ سب نے بھی یہی چیز کہا. Salim bin Abu al-Ja'ad said, the darkness of the fish in the belly of another fish in the darkness of the sea, کہ انہوں نے کہا کہ اندھیرا اس مچھلی کے پیٹ کا اور اس کے اندر یعنی ایک اور مچھلی جس کا کہ مطلب وہ اندھیرا ہے, کہ وہ اندھیرے ان دا ڈارکنیس آف دا سی, سمندر کے اندھیرے میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہما and others said, this was because the fish took him through the sea. یہ اس لیے ہوا کہ اس نے مچھلی نے ان کو لے لیا فوراً, cleaving it until it reached the bottom of the sea,
اور پھر وہ چیرتے ہوئے سمندر کے بالکل نیچے تہ میں چلی گئی مچھلی. یونس علیہ السلام heard the rocks at the bottom of the sea uttering glorification of Allah. کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی بالکل نیچے چلی گئی تہ میں سمندر کے، تو انہوں نے وہاں کے پتھروں کو یہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے سنا، اللہ کی تعریف، اللہ کے یہ تو وہ تسبیح انہوں نے وہاں سنی. ایٹ وچ پوائنٹ ہی سیڈ، اور تب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، there is no God but you, glorified be you, truly I have been of the wrongdoers. کہ کوئی بھی اور الہ نہیں سوائے تیرے، اور تو ہی ہے جو پاک ہے ہر چیز سے، کہ تو غلط چیز کرتا نہیں، غلط سزا دیتا نہیں ہے. تو اگر کہیں کسی کچھ بھی غلط اگر ہوا ہے میرے ساتھ، جو بھی تکلیف ہے وہ میری ہی غلطی ہے، میری خطا ہے، تو اب میں ہی ہوں جو خطا کار. آف العرابی said when Yunus علیہ السلام found himself in the belly of the fish. اب ان کو پتا چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. He thought that he had died. وہ سمجھے کہ میں تو اب مطلب میری موت ہو گئی ہے. Then he moved his legs. پھر اپنے پیروں کو انہوں نے جب ہلایا. When he moved his legs, he prostrated. تو انہوں نے اپنے پیروں کو جب ہلایا تو انہوں نے immediately مطلب یعنی سجدہ کیا. He prostrated where he was. جہاں بھی وہ تھے انہوں نے وہاں سجدہ کیا. Then he called out, "O Lord, I have taken a place of worship to you in a place which no other person has reached." کہ یا رب میں نے یہ جگہ ایک لی ہے تیری بندگی کے لیے. یعنی وہ جو بھی جگہ ہے وہاں پر وہ سجدہ کر رہے اور اللہ کی بندگی کر رہے نا وہ. تو اب انہوں نے کہا اللہ میں نے ایک ایسی جگہ لی ہے بندگی کے لیے تیرے. تو یہ جگہ جو ہے اور کسی انسان کے لیے مطلب نو ادر پرسن ہیز ریچ، کوئی بھی اس موقع اتنی ایسی جگہ پہ پہنچا نہیں ہے کوئی اور. تو یعنی میں یہاں پر اب تیری مطلب ورشپ کر رہا ہوں، بندگی کر رہا ہوں. اور اب انہوں نے وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. So we answered his call and delivered him from the distress. تو ہم نے ان کی اس آواز کو سنا، اس کو ہم نے یعنی کہ سنا اور پھر ان کو جواب دیا، اور ہم نے ان کو نجات دی اس غم سے. Means we brought him forth from the belly of the fish and from that darkness. کہ ہم نے ان کو باہر لے آئے اس مچھلی کے پیٹ سے اور اس اندھیروں سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ نے کہا یہاں پر اور ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. And thus do we deliver the believers. Means when they are in difficulty and they call upon us. تو جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمیں پکارتا ہے and repent to us اور ہمارے پاس وہ توبہ استغفار کرتا ہے, especially if they call upon us with these words at the time of distress. ان کے دکھ کے ٹائم پر خاص طور پہ جب وہ ان الفاظوں سے ہم کو پکارتا ہے تو ہم یعنی اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, اس کو نجات دیتے ہیں اس سے. The leader of the prophets صلی اللہ علیہ وسلم encouraged us. انہوں نے ہم سب کو اس بات کے لیے اکسایا, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے to call upon Allah with these words, کہ یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان الفاظوں سے اللہ کو پکارو. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anh, may Allah be pleased with him, said, I passed by Uthman bin Affan, may Allah be pleased with him, radiyallahu anh, in the masjid and greeted him. کہ انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے پاس سے گزرا مسجد میں اور میں نے انہیں سلام کیا. He stared at me. وہ میری طرف دیکھے انہوں نے, but did not return my salam. لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیے. I went to عمر بن الخطاب, اور پھر وہ حضرت عمر کا دور تھا تو وہ بولے کہ میں پھر حضرت عمر کے پاس گیا and said, O commander of the faithful, اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین, has something happened in Islam? کیا اسلام میں کچھ ہوا ہے کیا, ایسا کچھ مطلب کچھ تبدیلی آئی ہے کیا؟ I said that twice. تو میں نے یہ 2 مرتبہ کہا. He said no.
why do you ask? تو حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں, یہ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ I said I passed by Usman a short while ago in the masjid. کہ میں حضرت عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا مسجد میں, and greeted him, ان کو میں نے سلام کیا, and he stared at me but he did not return my salam. وہ میری طرف دیکھتے رہے لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر sent for عثمان, تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کے لیے مطلب ان کو بلا بھیجا, and asked him, why did you not return your brother's salam? تم نے اپنے بھائی کا, یعنی اسلام میں بھائی, کہ ان کا سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ He said that is not true. تو انہوں نے کہا نہیں تو, یہ تو سچ بات نہیں ہے. سعد said yes it is. تو سعد جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچ ہے. It reached the point where they both swore oaths. تب یہ بحث ہوتے ہوتے دونوں کے دونوں اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے قسمیں کھائی, کہ انہوں نے بھی قسم کھائی اور انہوں نے بھی قسم کھائی, دونوں نے. Then Usman remembered and said, yes, you are right. پھر جو حضرت عثمان جو ہے ان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں آپ صحیح بول رہے ہو. I seek the forgiveness of Allah, کہ میں اللہ سے مطلب استغفار کرتا ہوں, and I repent to him, اور میں اللہ سے مطلب توبہ استغفار کرتا ہوں. You passed by me a short while ago. تم میرے پاس سے گزرے تھے تھوڑی دیر پہلے. But I was preoccupied with thoughts of something. لیکن میرے دماغ میں کوئی تھاٹ چل رہی تھی, میں اس کے اندر بزی تھا, اس لیے ان کو وہ احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ پاس سے گزرے یا انہوں نے ان کو دیکھا. تو ان کے دماغ میں جو تھاٹ چل رہی تھی, جو سوچ چل رہی تھی, وہ یہ تھی, I had heard from the messenger of Allah, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, which I never think of, but a veil comes down over my eyes and my heart. لیکن میں نہیں سوچ سکا مگر ایک حجاب آ گیا میری آنکھوں کے اور دل کے آگے. تو سعد جو ہے انہوں نے کہا, سعد said, and I will tell you what it was, کہ یہ حجاب تمہارے کیوں آیا, میں بتا سکتا ہوں. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam told us that first part of the supplication, then a Bedouin came and kept him busy. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ دعا کا پہلا حصہ بتائے. اب دوسرا حصہ جو آگے کا بتانے جا رہے تھے اس میں ایک بددو آیا اور وہ بہت ساری باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم بزی کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, then the messenger of Allah got up and I followed him. تو اب وہ اٹھ کے چلنے لگے, تو جلدی ساتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تو when I felt worried that he would enter his house, ابھی ان کو لگا کہ باپ رے اب تو یہ اپنے گھر میں انٹر ہو جائیں گے, پھر میں کیا کروں. تو انہوں نے اپنے پیروں کو زور سے ذرا مطلب زمین پہ پچھاڑا. I stamped my feet. تو انہوں نے یہ اپنے پیروں سے ایک آواز کی. تو I turned to the messenger of Allah who said, تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب وہ ان کی طرف مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ھذا ابو اسحاق, who is this ابو اسحاق. I said yes o messenger of Allah, کہ ہاں یا رسول اللہ. He said from who, what is the matter, کیا معاملہ کیا. I said nothing, by Allah, کچھ بھی نہیں اللہ کی قسم, except that you told us the first part of the supplication, کہ آپ نے ہم کو ہے نا ایک دعا کا ایک حصہ بتایا. then this Bedouin came and kept you busy, اور پھر یہ بددعا آیا جس نے آپ کو بہت ہی مصروف کر دیا. تو he said نام دعوت ذی-النون اذ ہوا فی بطن الحوت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں yes, the supplication of ذی-النون when he was in the belly of the fish. ہاں مجھے انہوں نے جلدی سے بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ان کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, جو مچھلی والے, اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جو دعا کی, تو وہ دعا جو تھی وہ بتانا رہ گیا تھا. تو اب انہوں نے بتایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, there is no God but you, glorified be you, truly I have been of the wrongdoers. کہ نہیں ہے کوئی بھی اور الہ معبود تیرے سوا بندگی کے لائق, اور تو ہی ہے جو پاک ہے ہر چیز سے, کہ نہ تو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو بھی مطلب یعنی خالی کسی کو غلط طریقے سے کوئی بھی سزا بھی نہیں دیتا.
Truly I have been of the wrongdoers. لیکن میں ہی ہوں جو ظالمین ہوں، غلط کیا میں نے. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا no Muslim ever prays to his Lord. یعنی یہ دعا جب وہ کرے اپنے رب کے پاس، کوئی بھی مسلم with these words، یہی الفاظ ہوں for anything، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے انہی الفاظ سے وہ اپنے رب کو پکارے، دعا کرے، بٹ ہی ول آنسر ہز پریئر. تو اللہ اس کی دعا کا جواب ضرور دے گا. It was also recorded by At-Tirmidhi, by An-Nasai in Al-Yawm wal-Layla. ان سب نے کی اپنے اس میں. Abi ibn Hatim recorded that Sa'ad said that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, Man da'a bi du'ai Yunus istujiba lahu. Whoever offers supplication in the words of the supplication of Yunus will be answered. جس نے بھی اپنی دعا کی اور یونس علیہ السلام کی اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اس کی دعا کی قبولیت ہے، اللہ اس کا جواب دے گا. ابو سعید said, he was referring to وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ and thus we do deliver the believers. تو ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں کہ مومن بندہ جو ہے کوئی بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور اگر وہ اللہ سے جب پکار کے یہ دعا سے پکارے گا تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو اس کی تکلیف میں ہوگا یا پھر سمجھو کوئی بھی مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، تو اللہ اس مومن کو نجات دے گا اگر وہ یہ دعا کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.